السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، دسمبر کی 7 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ غزہ کی پٹی کے سب سے بڑے شہروں میں جمعرات کو شدید لڑائی ہو رہی ہے اور فلسطینی شہری جنگ سے بچنے کے لیے پناہ کی تلاش میں ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیلی افواج حماس کے غزہ کے سربراہ یحییٰ سنوار تک پہنچ رہی ہیں اور کامیابی کے قریب ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں غزہ کی جنوبی سرحد کے قریب واقع شہر رفح میں دسیوں ہزاروں لوگ پہنچ چکے ہیں۔ ادھر رہائشیوں اور صحافیوں نے رات بھر رفح پر متعدد اسرائیلی فضائی حملوں کی اطلاع دی ہے۔ حماس کے زیر انتظام وزارت صحت نے کم از کم 37 اموات کی اطلاع دی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گتریس کی جانب سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو ایک خط میں غیر معمولی انتباہ کیا گیا ہے کہ غزہ میں انسانی ہمدردی کے نظام کے مکمل طور پر خاتمے سے فلسطینیوں اور امن و امان کے لیے ناقابل واپسی اثرات مرتب ہوں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 99 پر زور دیا، جو اسے اجازت دیتا ہے کہ وہ ایسے کسی بھی معاملے کی جانب سلامتی کونسل کی توجہ دلائے جو ان کی رائے کے مطابق بین الاقوامی امن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہو۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفان دوجارک نے کہا کہ یہ آرٹیکل کئی دہائیوں سے استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے اقوام متحدہ کے سربراہ کے اقدام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ گتریس کا جنگ بندی کا مطالبہ حماس کی حمایت کرے گا۔ اسرائیلی حکومت کے ترجمان ایلن لیوین نے صحافیوں کو بتایا کہ اسرائیل جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے، لیکن صرف اس طریقے سے کہ حماس ہمارے لوگوں پر دوبارہ کبھی حملہ نہ کر سکے۔ امریکہ کی سینٹ میں حزب اختلاف کی جماعت ریپبلکن پارٹی اور آزاد ارکان کی جانب سے مخالفت کے سبب اسرائیل اور یوکرین کے لیے ہنگامی امداد کا بل بلاک کر دیا گیا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے کانگریس پر زور دیا تھا کہ یوکرین کی امداد روکنا روس کی کامیابی کے مترادف ہوگا۔ سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کے تمام ارکان نے ہنگامی امداد کے بل کے خلاف ووٹ دیا اور امریکہ کی میکسیکو کے ساتھ سرحد پر امیگریشن کو سخت کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس بل کے تحت جو بائیڈن انتظامیہ یوکرین کے لیے تقریباً 50 ارب اور اسرائیل کے لیے 14 ارب ڈالر امداد کی فراہمی ممکن بنانا چاہتی تھی۔ دوسری جانب کریملن نے کہا ہے کہ اسے امید ہے کہ امریکی قانون ساز امیگریشن اصلاحات پر واشنگٹن میں اندرونی تنازع کے درمیان یوکرین کی ہنگامی امداد کے لیے وائٹ ہاؤس کی درخواستوں کو روکتے رہیں گے۔ دمتری پیسکوف نے اس امید کا اظہار کیا کہ امریکی کانگریس میں ایسے کئی لوگ ہوں گے جو عقل کا دامن تھامتے ہوئے امریکی فنڈز کو یوکرین کی جنگ کی بھٹی میں نہیں جھونکیں گے۔ امریکی محکمہ دفاع نے یوکرین کے لیے نئی سیکورٹی امداد کا اعلان کیا، جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے اگست سن 2021 کے بعد سے یوکرین کے لیے ساز و سامان کی 52ویں الاٹمنٹ ہے۔ امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس سے مختصر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر پوٹن یوکرین کو شکست دے دیتا ہے تو بات یہیں تک نہیں رکے گی، بلکہ ماسکو پڑوسی نیٹو ممالک پر حملہ کر دے گا جن کے دفاع کا امریکہ قانونی طور پر پابند ہے۔ بائیڈن نے کہا کہ اگر نیٹو پر حملہ ہوتا ہے تو ہمارے امریکی فوجی روسی فوجیوں سے لڑیں گے، کیونکہ ہم پوٹن کو جیتنے نہیں دے سکتے۔ ادھر یوکرین کے اوڈیسا کے علاقے میں روسی ڈرون حملے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا اور بندرگاہ کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا۔ علاقائی گورنر اولیہ کیپر نے جمعرات کو بتایا کہ اوڈیسا 2 گھنٹے تک حملوں کی زد میں رہا، لیکن فضائی دفاع نے اس میں شامل زیادہ تر روسی ڈرونز کو مار گرایا۔ فوج نے بتایا کہ یوکرین کے فضائی دفاع نے 18 میں سے 15 ڈرونز کو مار گرایا۔ روس کے صدر
ریاض میں ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات کے بعد واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ ملاقات میں تیل، غزہ اور یوکرین کے معاملے پر بات چیت ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے اوپیک ڈیل کے حصے کے طور پر طے پانے والے مخصوص معاہدوں کی تصدیق کی۔ پوٹن آج ماسکو میں اپنے ایرانی ہم منصب ابراہیم رئیسی سے ملاقات کر رہے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ کے عہدیداروں کے اسلام آباد کے الگ الگ دورے پاکستان اور امریکہ کے درمیان جاری وسیع تر ڈائیلاگ کا حصہ ہیں۔ وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پاکستانی اور امریکی عہدیداروں کے درمیان ہونے والی بات چیت کے ذریعے پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی اعتماد کو مضبوط کیا جائے گا تاکہ دونوں ممالک مختلف باہمی معاملات کے بارے میں ایک دوسرے کے موقف کو سمجھ سکیں۔ اس سے قبل پاکستان فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر نے عبوری حکومت کی جانب سے افغان باشندوں سمیت تمام غیر قانونی غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ غیر تارکین وطن پاکستان کی سلامتی اور معیشت کو شدید متاثر کر رہے تھے۔ امریکہ کی معاون وزیر خارجہ برائے آبادی، پناہ گزین اور مائیگریشن جولیاٹا وال نوئی 3 روزہ دورہ مکمل کر کے بدھ کو واپس روانہ ہو چکی ہیں، جبکہ افغانستان کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی ٹام ویسٹ اپنے 3 روزہ دورے پر جمعرات کو اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ ان 2 امریکی سفارتکاروں کے علاوہ امریکی دفتر خارجہ کی پرنسپل ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری ایلزبتھ ہارسٹ بھی ہفتے سے 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ رہی ہیں۔ کراچی میں بدھ کو ایک عمارت میں لگنے والی آگ کے باعث زخمی ہونے والا ایک اور شخص چل بسا، جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 5 ہو گئی ہے۔ آگ لگنے سے 100 سے زائد دکانیں اور 70 سے زائد فلیٹس جل کر تباہ ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے پاکستان میں افغان شہریوں کے تحفظ کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے آج خبردار کیا کہ 1 نومبر سے پاکستان چھوڑنے پر مجبور افغان شہریوں کو اپنے وطن واپسی پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے سنگین خطرے کا سامنا ہے۔ ماہرین نے حکومت پاکستان کو خبردار کیا کہ غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کے منصوبے IFRP میں افغان شہریوں کو وطن واپسی پر ہونے والے ناقابل تلافی نقصان اور خطرات کی دفعات شامل نہیں ہیں۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ منظور پشتین کو وفاقی دارالحکومت میں درج ایک مقدمے میں تفتیش کے لیے اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ اسلام آباد پولیس نے منظور پشتین کو جمعرات کی صبح انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین کی عدالت میں پیش کیا اور ریمانڈ کی استدعا کی۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد منظور پشتین کو 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کرتے ہوئے 14 دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا۔ چین اور یورپی یونین کے رہنماؤں نے جمعرات کو بیجنگ میں ملاقات کی، جس دوران تجارت اور یوکرین کی جنگ سے متعلق اختلافات پر بات چیت کی گئی۔ چینی صدر شی جن پنگ نے یورپی کمیشن کے صدر ارسلا وان دیر لین اور یورپی کونسل کے صدر چارلس میشل سے سرکاری گیسٹ ہاؤس میں ملاقات کی۔ یورپی یونین چین پر زور دے رہی ہے کہ وہ روس کے ساتھ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے جنگ بند کروائے۔ جرمنی میں ٹرین ڈرائیوروں کی یونین GDL نے جمعرات سے جمعے کی شام تک ملکگیر ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ ٹرین ڈرائیوروں کی یونین GDL کے چیئرمین نے کہا کہ اگرچہ یہ رش کا سیزن ہے لیکن ہڑتال کا کوئی اچھا وقت نہیں ہوتا۔ ٹرین ڈرائیوروں کو ایسے آجر کا سامنا کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے جو ان کو نظر انداز کرتا ہے۔ چیئرمین نے خبردار کیا کہ جنوری میں مزید ہڑتالیں ہوں گی۔ ٹرین ڈرائیور کام کے لیے بہتر حالات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کولمبیا میں حکام نے ایمیزون میں واقع ایک غیر قانونی کان کنی کی جگہ کو دھماکے سے اڑا دیا اور کان کنی کے آلات کو تباہ کر دیا۔ برازیل کے ساتھ واقع اس علاقے میں سونے کی کانوں پر یہ کریک ڈاؤن کی کوششوں کا حصہ تھا۔ کولمبیا کے حکام نے بتایا کہ غیر قانونی کان کنی کے آپریشن میں ماہانہ پیداوار
23 किलोग्राम थी। हुक्काम के मुताबिक अमरीकी हिमायत याफ्ता दो तरफा ऑपरेशन ने बैनुल-अक़वामी मुजरिमाना ग्रुप के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया, जिसकी सोने की गैरकानूनी कानकनी से 1,14,000 ग्राम पारा और 68 मिलियन लीटर पानी हर माह आलूदा होता है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर आयशा इरफान और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।